مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہوئے. لوگ عام طور پہ گدھے پر سوار ہونے کو عار اور برا سمجھتے ہیں نا، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون. قرآن پاک کی آیت ہے والخیل والبغال والحمیر، گھوڑا ہے، خچر ہے اور گدھا ہے، یہ تینوں سواری کے لیے سب سے بہتر ہے. یہ تینوں سواری کے لیے سب سے بہتر ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس کے علاوہ چند چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ عنقریب پیدا کرنے والے ہیں، جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں سواری کی چیزیں. یہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے اللہ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، عنقریب سواری کی چیزوں کو ہم پیدا کرنے والے ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہے. تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہوئے اور گدھے کا ننگا پیٹ رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ تم اس میں بیٹھو گے، گدھے پر بیٹھو گے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ بیٹھنے میں شرف حاصل کر لوں. حضرت ابو ہریرہ کچھ موٹے تھے، جسم بھاری تھا، وہ اچھل کر گدھے پر سوار ہوئے تو حضور علیہ السلام کے کرتے کو پکڑے. حضرت ابو ہریرہ کا پیر پسلا، حضور علیہ السلام کے ساتھ دونوں، حضور بھی گرے اور حضرت ابو ہریرہ بھی گر گئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گدھے پر سوار ہوئے، پھر فرمایا ابو ہریرہ بیٹھو گے؟ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھنے لگے. پھر گدھا اس وزن کو برداشت نہ کر سکا، پھر دونوں گر گئے. پھر تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے. فرمایا حضرت ابو ہریرہ اے ابو ہریرہ تم پھر سوار ہو گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ اب میں سوار ہو کر آپ کو گرانا پسند نہیں کرتا. تو آپ کے اخلاق ایسے تھے کہ آپ بار بار گرتے رہے لیکن پھر بھی اپنے اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے، یعنی جیسے میں سوار ہوں میرا ساتھی بھی سوار ہو. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر.